الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم۔ تو سمجھتا ہے یہ حوادث ہیں ستانے کے لیے، تو سمجھتا ہے یہ حوادث ہیں ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر تجھے آزمانے کے لیے، تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آتش نمرود گر بھڑکی ہے کچھ پرواہ نہیں، وقت ہے شان ابراہیمی دکھانے کے لیے۔ معزز سامعین، عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات دنیا میں پیدا فرمائے، ان تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو سب سے اونچا اعلیٰ مقام عطا کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تمام مخلوقات میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں بنایا ہے۔ پھر تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کیا، پھر ان انبیاء میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دی، جیسا کہ ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور رسولوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض سے اونچا مقام عطا کیا ہے، اور پھر تمام رسولوں میں تمام انبیاءوں میں سب سے اونچا مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ پھر اللہ کے نبی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جن انبیاء کا خاص مقام ہے ان میں ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ کے نبی کی سیرت کو اس امت کے لیے آئیڈیل بنا کر کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے محمد کے ماننے والوں تمہارے لیے محمد کی سیرت آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ وہیں پر قرآن پاک میں کہا گیا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اے امت محمدیہ کے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی سیرت آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور مشکل حالات میں ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمارے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کے اس جمعہ میں میں چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان اہم واقعات کو اجاگر کرو جن پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں ایک مومن کامیاب ہو سکتا ہے، اور مشکل حالات میں ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ملک میں، ایسے سماج میں اور ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں موجود نہیں تھا۔ سماج الگ بات ہے، آپ کا باپ آزر بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی سے مورتی کو بنا کر کے بیچا کرتے تھے اور ان کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا، جہاں پر دنیا کے تمام غلط طریقے میں جو سب سے غلط طریقہ ہے کفر و شرک اور بتوں کی پوجا کرنا، وہ بھی اس گھر کے اندر کام جاری تھا۔ ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ آپ کی عمر بڑھتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ عطا کی، آپ نے ملک کے حالات کو دیکھا، اپنے سماج کے حالات کو دیکھا، اور آپ کے گھر کے اندر رہنے والے افراد کے حالت کو دیکھا، اور آپ نے اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے وہ تمام طریقے اختیار کیے جو اختیار کرنے چاہیے تھے، لیکن تمام طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی آپ کے باپ نے آپ کی بات نہیں مانی۔ اتنا ہی نہیں،
بلکہ اس کے نتیجے میں آپ کے والد نے آپ کو دھمکی دے کر کے کہا، اے ابراہیم اگر تم ان دین کی دعوت سے پیچھے نہیں آئے، اگر تم ان طریقوں سے پیچھے نہیں آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ تو میں پتھر سے مار مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا یا تمہیں گھر سے باہر کر دوں گا۔ ایسے وقت میں ذرا سوچی، ایک بیٹا کے سامنے ایک طرف باپ کا احترام اور دوسرے طرف خدا کا پیغام، اب کیا کرتے؟ مشکل وقت تھا، یا تو باپ کی عزت و احترام میں خدا کے دین کو چھوڑنا پڑتا یا خدا کے دین کے لیے باپ کو چھوڑنا پڑتا۔ یہ بہت مشکل وقت تھا، اور ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے بہت صبر و غور و فکر کے ساتھ باپ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو جان اگر دین کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں، دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں اگر آپ مجھے مارنا چاہیں یا سنسار کرنا چاہے یہ تو مجھے قبول ہے، لیکن میں آپ کی وجہ سے آپ کے ادب و احترام میں دین کا کام چھوڑ دوں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ الغرض باپ نے بات نہیں مانی، ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو کر وہاں سے نکلے اور کہا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے والد محترم آپ کی عزت و احترام کو سلام، آپ کی جان آپ کو سلام، آپ کی ملکیت اور دولت آپ کو سلام، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن جاتے ہوئے میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، میں دنیا کے جس کونے میں چلا جاؤں میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا، اللہ آپ کو صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے۔ آپ اپنے گھر کے چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہاں سے جانے کے بعد پوری قوم کو ایک اسٹیج پر بلایا، اور پوری قوم کو بلانے کے بعد آپ نے کہا، میری قوم کے لوگوں ذرا مجھے بتاؤ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری سمجھ بوجھ کو کیا ہو گیا، تمہاری غور و فکر کی صلاحیت کو کیا ہو گیا، ان بتوں میں تم نے کون سی خوبی دیکھی ہے کہ تم ان کے سامنے سروں کو جھکاتے ہو؟ ذرا میرے سوال کا جواب دو، کیا آج تک ان بتوں نے تم میں سے کسی بیمار کو صحت عطا کی ہے؟ کیا آج تک ان بتوں نے تم میں سے کسی بے روزگار کو روزگاری دی ہے؟ کہ آج تک ان بتوں نے تم میں سے کسی ذلیل کو عزت عطا کی ہے؟ یا تم میں سے کسی شکست خوردہ انسان کو فتح کا مقام عطا کیا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں مجھے ان سوالات کا جواب دو۔ پوری قوم بے بس ہو گئی، ان سوال کا جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ بہت غور و فکر کے بعد ان کی قوم ہر درمی پر اتر آئی اور کہنے لگے، ابراہیم ہمیں تمہاری بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمارے آباء و اجداد یہی کام کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی یہی کام کریں گے، ہمیں تمہاری بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی اندھی تقلید پر کہا کہ یاد رکھو انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے باپ بھی سب گمراہی میں ہو، کوئی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو، اور یاد رکھو میں تمہارے سامنے کھلا ہوا چیلنج کرتا ہوں کہ میں صرف اس رب کو مانتا ہوں جو ساری دنیا کی طاقت کا مالک ہے۔ اگر یہ تمہاری مورتی، اگر یہ تمہارے بت ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو آ کر کے بگاڑ لیں، لیکن میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ واذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہی اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، اور میں اس رب کو مانتا ہوں کہ کائنات کے ذرے ذرے پر جن کی بادشاہت ہے۔ آپ نے قوم کو سمجھا دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ تھا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے چند اسباق موجود ہیں جن کو اگر عمل کیا جائے تو ہمارا گھر ہی نہیں، ہمارا سماج ہی نہیں، پورا ملک بھی سدھر سکتا ہے۔ ذرا ہم غور و فکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ملک میں، ایسے سماج میں پیدا ہوئے تھے جس سماج میں کوئی ایک انسان بھی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے ماحول کو بھی دیکھا، گھر کے باہر ملک کے ماحول کو بھی دیکھا، لیکن سب سے پہلے آپ نے جس کو دعوت دی، آپ نے سب سے پہلے توحید کا پیغام جن تک پہنچایا، وہ سماج کا کوئی اور انسان نہیں، آپ کا باپ والد آزر تھا۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ کو دین کی دعوت دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر ہم لوگ سماج سدھار کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ اپنے ملک کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو سدھارنا ضروری ہے۔
اسی طرف قرآن نے ہمیں متوجہ کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو اور اس کے بعد اپنے بال بچوں کو اور اپنے بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ آج ذرا ہم لوگ دیکھیں کیا حال ہے۔ آج دنیا میں، ہمارے ملک میں اور سماج میں بے شمار اصلاحی تنظیمیں موجود ہے، بے شمار مدارس اس ملک کے اندر موجود ہے، بے شمار جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سماج کے اندر جتنی برائیاں تھیں وہ تمام برائیاں آج بھی موجود ہے۔ ان برائی میں سے کوئی بھی کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب اصلاح کے کام کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی نمازی بن جائے، ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی دین پر آ جائے، لیکن کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ بھی سدھر جائیں، ہمارے گھر کے لوگ بھی دیندار بن جائے۔ یہ خواہش ہمارے دل کے اندر نہیں آتی۔ یعنی جب بھی ہم سماج کی اصلاح کے لیے مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں، بات یہ آتی ہے کہ سماج میں وہ بے نمازی ہے، سماج میں وہ جواری اور شرابی ہے، کبھی یہ ذہن میں نہیں آتا ہماری بیوی بھی بے نمازی ہے، ہماری اولاد بھی بے نمازی ہے، کبھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ عمل ہمیں بتاتا ہے آپ کی اصلاح کی کوشش اس وقت کامیاب ہوگی جب کہ آپ کے گھر کے لوگ دیندار بن جائیں۔ یاد رکھیے، اگر راستے میں پتھر ہو، راستے میں کانٹے ہو تو آپ جوتا پہن کر کے راستہ پار کر سکتے ہیں، لیکن جوتا کے اندر ہی پتھر آ جائے تو آپ چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، راستہ خراب ہو جوتا پہن کے چل سکتے ہیں، لیکن جوتے میں کنکری آ جائے پھر آپ کے لیے ایک قدم چلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر سماج کے حالات خراب ہو جائے، گھر کے حالات ٹھیک ہو، آپ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن پورا سماج ٹھیک ہے، آپ کے گھر کا ماحول خراب ہے، پھر آپ کی زندگی میں چین و سکون کا نام نہیں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا اپنے گھر کے لوگوں کو صحیح کرنا ہے۔ دوسرا اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا، نہیں سمجھے آپ کے والد، آپ ان کو چھوڑ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ایسا نہیں کہ باپ کے احترام میں آپ نے دین کو چھوڑ دیا، غلط کام میں آپ بھی لگ گئے، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اگر زندگی کے کسی مرحلہ میں ایک طرف تعلق ہو اور ایک طرف دین ہو تو دین کی وجہ سے تعلقات کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس دین کی فرائض کو ادا کرنے کے لیے تعلقات کی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم زندگی میں دیکھیں کہ بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں، ایک طرف دین کا الگ تقاضا ہے، تعلقات کا الگ تقاضا ہے، لیکن 90% لوگ ایسے ہیں جو ایسے وقت میں دین کو چھوڑ کر تعلقات کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں مثال سے سمجھا دوں آپ کو، گھر میں لڑکے کی شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پر کسی بھی طرح کا لین دین کو شریعت نے ناجائز اور حرام کر دیا ہے، ہم لوگ جس کو جہیز کہتے ہیں، لیکن بیوی کا اصرار ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے اس لیے ہمیں جہیز لینا ہے، اس کے بغیر ہم شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب ایک طرف شریعت کا تقاضا ہے کہ بغیر لین دین کے شادی کی جائے، اور ایک طرف بیوی کے فرمائش ہے کہ لین دین کیا جائے۔ ہم لوگ دیکھیں سماج میں کیا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر گھر کا یہ ماحول ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر بیوی کی بات مان لیتے ہیں اور شریعت کو بیوی کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ گھر میں چھوٹے لڑکی کی شادی ہے، گھر میں ایک چھوٹا سا داماد، اس کا ضد ہے کہ شادی میں ناچ گانے کی محفل سجایا جائے، یعنی آج کی زبان میں ڈی جے بجایا جائے، اور شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پر ناچ گانے کی محفل قائم کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اب دو مقام ہے، یا تو داماد کی بات مانا جائے اور ناچ گانے کو چھوڑ دیا جائے، یا شریعت کی بات مانا جائے اور تعلقات کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں آپ کے سماج کے اندر بھی کہ ایسے موقع پر لوگ ایک تعلقات کے باقی رکھنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہیں اور ناچ گانے کو بجا لیتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ سماج سدھار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اسلامی احکام نافذ ہو تو پہلے اپنے گھر کے اندر، سماج کے اندر اسلامی احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے
جب اپنے باپ کو سمجھایا، آپ کے والد نے آپ کی بات نہیں مانا، بلکہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، آپ کو زمین جائیداد اور دولت سے بے دخل کرنے کی کوشش بھی، تو ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اپنے باپ کو سلام کیا اور وہاں سے آپ رخصت ہو گئے۔ یہ دراصل ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، اگر زندگی میں کبھی بھی ایسے مشکل حالات آ جائے کہ ایمان کے نام پر آپ کو ٹارگٹ کیا جائے، مسلمان کے نام پر آپ کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جائے، مسلمان کے نام پر راستے چلتے ہوئے آپ کی موب لنچنگ کی جائے اور آپ کو ٹارگٹ کیا جائے، ایسے وقت میں ہمیں دین اسلام کو اپنانا ہے اور ہر طرح کے دشمنوں کی دشمنی سے، ان کے خوف سے بے خوف ہو کر کے عمل کرنا ہے۔ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر بالکل یہی حالات ہے کہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور وہ تمام طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے تاکہ وہ ایمان چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو قبول کر لے۔ اور ایسا ہوا ہے، کل پرسوں کی نیوز ہے، یو پی کے اندر 20 لوگ ایک ساتھ اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا لیا۔ ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو اپنے پسندیدہ سے قبول نہیں کیا۔ یعنی اگر آپ کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، ایمان کے نام پر آپ کو ٹارگٹ کیا جائے، پھر آپ اسلام سے دستبردار ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو پسند کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے اسلام کو مجبوری میں قبول کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی، اگر آپ کی زندگی میں ایسا مسئلہ آ جائے کہ اس ایک طرف اسلام اور ایک طرف آپ کی زندگی ہو، ایسے وقت میں اسلام قبول کرتے ہوئے زندگی قربان کر دینا ہے، لیکن اسلام کو اپنے دامن سے چھوڑنا نہیں ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم سبق یہ ملتا ہے، اور یہ آخری سبق میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان کے معبودوں کی بے بسی کو بیان کیا تھا اور کہا تھا، میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسے مورتیوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، تم ایسی مورتیوں کے سامنے پیشانی کو جھکاتے ہو جو تمہاری کسی بھی فریاد کو پورا نہیں کر سکتے، پھر بھی تم اس کے سامنے کیوں پیشانی جھکاتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ابراہیم ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس لیے مورتی کی پوجا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیا ہے، اس لیے باپ دادا کے طریقے پر چل کر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو، سیدھے راستے پر قائم نہیں ہو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے حجت، ہمارا دین، نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، لوگوں کا رواج اور لوگوں کا طریقہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی مسئلہ بتائیں اور اس سے پہلے وہ مسئلہ کے خلاف سماج میں عمل ہوتا ہو تو لوگ یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی امام صاحب آئے کسی نے نہیں روکا، اس لیے آپ روک رہے ہیں، شاید آپ بھی غلط کر رہے ہیں، حالانکہ پہلا طریقہ ہی درست تھا۔ یا پھر یہ کہیں گے کہ سماج میں بے شمار لوگ غلط کام کرتے ہیں اس لیے ہم بھی یہ کام کر لیں، یہ کہہ کر کے آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ کے اس بات کی وجہ سے شریعت کا حکم بدل نہیں سکتا ہے۔ ہمارے لیے نہ سعودی دلیل ہے، ہمارے لیے نہ لوگوں کا رواج دلیل ہے، نہ لوگوں کی تہذیب اور سیویلائزیشن ہمارے لیے دلیل ہے، بلکہ ہمارے لیے دلیل خدا کی شریعت ہے، ہمارے لیے دلیل نبی کی سنت ہے، اور ہمارے لیے دلیل قرآن پاک کا احکام ہے۔ ذرا اس واقعے کو یاد کیجئے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس گئے تھے نبی کا قاصد بن کر کے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، شاہی دسترخوان ہے اور سبھی لوگ لقمہ اٹھا کر کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور دسترخوان پر گر گیا۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر لقمہ گر جائے دسترخوان پر اس کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے، کھاتے وقت میں آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانے کا دانہ نیچے گر گیا، یہ سنت طریقہ ہے کہ اس کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے، اسی لیے دسترخوان لگا کر کے کھانا سنت ہے، یہ رزق کا احترام ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہی دسترخوان پر ہے، وہاں پر بڑے بڑے وزراء دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سنت کی ادائیگی کے ارادے سے گرے ہوئے لقمہ کو اٹھانے کا ارادہ کیا
تو بغل سے لوگوں نے کنکیوں سے اشارہ کیا، حذیفہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں پر گرے ہوئے لقمہ کو اٹھا کر کھانا یہ شاہی خاندان کی توہین سمجھی جاتی ہے، اس لیے تم ایسا عمل نہ کرو۔ اس وقت میں حضرت حذیفہ بن یمان نے جو جملہ کہا تھا، تاریخ نے اس جملہ کو آج بھی نوٹ کیا ہے، اور حذیفہ بن یمان نے کہا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے، کیا میں ان گدھوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کفر کے جم گھٹے میں بھی آپ نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا مخالف ہو جائے تو بھی میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آج بھی ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے کہ لوگ چاہے ہمیں ڈرائے، چاہے ہمیں دھمکائے، چاہے مسلمان کے نام پر ہمیں ٹارگٹ کرے، اور اس لیے ڈرائے کہ تاکہ یہ لوگ سنت طریقہ کو چھوڑ دے، تاکہ یہ لوگ مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دے، اور تاکہ یہ برقع کے بجائے ان کی مائیں بہنیں بے پردگی میں آ جائے۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے ہمیں ہر حال میں اسلام پر ڈٹ کر کے رہنا ہے، اور کسی دشمنوں کی دشمنی اور ان کے خوف و خطر سے بے خوف ہو کر سر اٹھا کر اسلام کے نام پر جینا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، اب مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ خلاف پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی کے ہر حالات اور ہر میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔